مولانا ڈاکٹر وقار صاحب، ڈاکٹر وقار صاحب ہمارے علوم گجرانوالا جہاں مولانا راج صاحب ہیں، ادارے سے ان کی درجی تکمیل ہے، اور ہمارے اشریہ اکیڈمی گجرانوالا کے ناظم کے طور پہ بھی کافی عرصہ خدمات دیتے بھی ہمارے سے شورا کے رکن ہیں، اور دورہ تفسیر ہمارا ہوتا ہے یہاں گجرانوالا میں، اس کے منتظم بھی ہیں۔ اور گزشتہ سال ہم نے یہ تخصص شروع کیا تھا، تو پچھلے سال بھی ایک سیمسٹر ایک دن انہوں نے عنایت فرمایا، اور اس سال بھی تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ آج کل وہاں ہری پور کالج میں لیکچرار کے طور پہ خدمات پر انجام دے رہے ہیں، تو میں تو سے گزارش کروں گا کہ سیشن کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، پہلی عرض تو یہ ہے کہ اگر کہیں درمیان میں آواز کٹ جائے تو آپ فوری طور پہ مجھے بتا دیجئے گا یا میسج کر دیجئے گا کہ نیٹ میرا تھوڑا سا سلو ہے، شاید کہ کہیں رابطہ بیچ میں منقطع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو موجود لوگ ہیں ان کا مختصر سا تعارف ہو جائے تاکہ پھر بات شروع کرنے میں ہمیں سہولت رہے۔ وقار احمد میرا نام ہے، مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالا میں میں نے پڑھا ہے، اور آج کل یہاں ہری پور گورنمنٹ کالج خانپور میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ تو میرا مختصر سا تعارف ہے۔ آپ حضرات کچھ تھوڑا تھوڑا اپنا بیان کر دیجئے کہ کون کون احباب ہیں، کہاں کہاں سے ہیں، تاکہ میں بات کرتے ہوئے ملحوظ ہے مجھے کہ میں کن شخصیات سے بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم، ثاقب شہزاد میرا نام ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ اشریہ سے 3 سالہ میں نے کورس کمپلیٹ کیا ہے، اور اب ان کے دورہ حدیث کے اندر بھی کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یونیورسٹی کے اندر اس دفعہ نہیں پڑھا رہا، بٹ 9 سال تک میں پڑھاتا رہا ہوں جی، کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، باقی احباب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد اجمل شہابی، کابل افغانستان تعلق ہے، چلیے، کابل میں ہوں، جی اور معہد خالد بن ولید کو 1990 میں ان سے فراغت ہوئی ہیں، خالد بن اچھا، ولید ماشاء اللہ، آپ تو ہمارے اساتذہ کی سطح کے آدمی ہیں۔ بہرحال تو دعوت و ارشاد کا منصب اور مسلک بھی ہے، اور دعوت و ارشاد میں بھی الحمدللہ، دعوت و تبلیغ میں بھی کافی زمانہ گزرا ہوا ہے۔ اچھا، ماشاء مولانا حکیم اختر صاحب کے حیات میں اشرف المدارس کراچی میں 2 سال کے لیے وہاں تھا، اور اس کے بعد مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب سے بیعت ہے، اچھا، اور ساتھ ساتھ میں کمپیوٹر پروفیشنل ہوں، سافٹ ویئر اپلیکیشن اور اس کا ڈیزائننگ اور اس کے ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم کو میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ واحد نصاب، اس میں ایک لینگویج زبان کی مہارت ہے، عربی، انگلش اور نیٹو لینگویج، اور تاریخ اور جغرافیہ کے دوسرے مضامین ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام، ایمان، احسان، دین، مذہب
इसका तीसरा सब्जेक्ट है। और चौथा सब्जेक्ट ईमानियात, एतकादियात, हुकूक और आदाब, इबादत, मामलात, तज़किया, तस्फिया, अमर बिलमारूफ, नही अनिल मुनकर और दावत जहाद। इनके सब्जेक्ट में मैं अभी मदारिस के साथ हाकिया मदारिस के साथ मेरे ताल्लुक़ हैं, और इनके सिलसिले में कुछ शयूख हजरात के साथ इस निसाब पर मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने तदरीस के नाम से कुछ सिलसिले जारी किए हैं। तदरीस दारुल हिफाज, तदरीस मदरसा, तदरीस स्कूल, तदरीस ओपन एजुकेशन सिस्टम, तदरीस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तदरीस ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम, التدريس هوم education مدرسة سيستم، और التدريس كتاب خانة، التدريس تحقيق और तालीम मरकज़، التدريس फाउंडेशन। इसके 10 इदारे मेरे पास अभी रजिस्टर में हैं। तो इसके साथ मैं इंशाल्लाह ताला अपने दावत इरशाद की टीम के साथ शरिया अकेडमी गुजरान वाला को मैं दो तीन प्रपोजल सब्जेक्ट किए हैं। देख we'll see how it works together. उर्दू में मेरे काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, तो अक्सर बोलने में कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन सुनने में इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हजरत। इंशाल्लाह हम आपसे मुसलसल सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। आपका यहाँ होना हमारे लिए ये एजाज़ व सआदत है कि इंशाल्लाह आपसे हम सीखेंगे, और ये हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा कि सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद मसूद खोशाबी ये मंडी बाउद्दीन से हैं जी। मंडी बाउद्दीन में इमामत व खिताबत और तदरीस के साथ मुंसलिक हैं। मसूद साहब, आपकी फरागत पड़ा वगैरह कहाँ से है या किस शोबा में इमामत व खिताबत तो आप कर रहे हैं, तो आपकी फरागत वगैरह कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मोहम्मद मसे दारुल फैसलाबाद मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह के मदरसे से फरागत है 2004, ठीक है और जी। 2004 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस के साथ मुंसलिक हूँ। और माशा रोज़नामा इस्लाम बाय है ना, फिर देख के आओ। अच्छा इमाम किताब और तदरीस के साथ मुंसलिक। जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। आप भी इंशाल्लाह, आपसे भी हमें खासे मौके मिलेंगे सीखने के। जी, मोहम्मद इलियास साहिब गालबन सामने अस्सलाम मेरे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद इलियास नाम है जी, वादी कागान से ताल्लुक है, जिला मानसरा। जवादी कागान जिला मानसरा। तो हजरत आपकी क्या मसरूफियात हैं, कहाँ से पढ़ा है? मेरी गुज़िश्ता साल फरागत हुई है मानसरा से, जामिया अरबिया सिराजुल उलूम हज़रत जी मौलाना सैयद गुलाम नबी शाह साहब के मदरसे से। जी जी। तो अभी मैं गुजरांवाले में होता हूँ, यहाँ रायमीड की शाख है, वहाँ हिफ्ज़ की क्लास और शोबे तजवीज़ के साथ मुंसलिक हूँ, पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह। जी। इस साल बहुत इरादा था तखस्सुस का, तो फिर मैंने यहाँ दाखिला ले लिया शरीय अकेडमी में। बहुत अच्छा किया जी मतलब आपने, ये बहुत बड़ा बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है माशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह आपसे भी हमें काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को। रायवंड की शाख में आप पढ़ा रहे हैं, जो दावत व इरशाद का मरकज़ है। जी जी, बेशक जी। राव फजल रहमान कासमी साहिब। मोहम्मद सिद्दीक जी साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फजलुर रहमान बंदा का नाम है हजरत। जी
فضل الرحمان صاحب کی آواز درمیان میں کٹ گئی، یا شاید جی مجھے نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جی، فضل الرحمان بندہ کا نام ہے، جی جی گردان قرات عشرہ جامعہ قاسم العلوم گلگشت کالونی گول باغ ملتان سے کیا۔ جی جی درس نظامی جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہروڑ پکہ سے کیا۔ جی تخصص فی الفقہ کے لیے جامعہ خیال مدارس میں وقت لگایا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور اپنا گجرانوالہ میں تقریر و تحریر کورس تھا یہ فاروقیہ میں، جی جی وہاں کچھ حضرت زاہد صاحب کا بیان وغیرہ سننے کا بھی موقع ملا، اور کچھ تقریباً عرصہ 10 سال سے تدریس سے وابستہ ہوں۔ اس وقت ترجمۃ القرآن پڑھا رہا ہوں 9ویں 10ویں کلاس کو۔ چلیے ماشاء اللہ بہت اچھے۔ یہ تعارف ہے جی مختصر جی سے۔ جی آگے کون صاحب ہیں؟ محمد صدیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت محمد صدیق نام میں ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی سے فراغت ہے 2005 میں، جی اور آج کل کراچی ایئرپورٹ میں امامت و خطابت ہے PIA میں، جی ماشاء اللہ۔ اور اسی کے سامنے علاقہ ہے گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل کالونی، جی جی وہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے اقرا ریاض الاطفال کے نام سے، جی اور علاقے میں ایک ویلفیئر ہے ہم آپ ویلفیئر، جو جی علاقے کے مسائل کو دیکھتی ہے۔ بس جی یہی مصروفیات ہے مختصر سی۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ مصروفیات مختصر سی ہیں جی جی مختلف شعبوں میں، اور یہ تو بہت بڑی مصروفیات ہیں جی۔ بس یہی اچھا جی، ہے۔ کیا چلیں تقریباً سب کا تعارف ہو گیا۔ ماشاء ماہ نور ایک رہ گیا نام، جی یہ کون ہے؟ اچھا جی، اچھا آج ہم کچھ زیادہ تو نہیں پڑھیں گے، بالکل ابتدا کر لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ حضرات کے تعاون سے کچھ نہ کچھ امور ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ہمارے اس میں دو تین چیزیں میرے ذہن میں ہیں کہ ہم کوئی استاد کی کلاس یا وہ ترتیب نہیں ہوگی جیسا کہ باقاعدہ کوئی چیزیں ترتیب کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگوں کا تعارف ہوا ہے وہ سبھی ایسے ہیں کہ خود دعوت سے اور مختلف انتظامی تعلیمی تبلیغی شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں، وہ سارے مختلف چیزوں کو بہت اچھے بہتر سے سمجھتے ہیں۔ بس یہ کیا کروں گا کہ کچھ مختصر سا تھوڑا سا تعارف ہر موضوع پہ میں کروا کے اس کے بعد ہم آپس میں اس پہ اوپن ڈسکشن کر لیا کریں گے۔ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ مختلف لوگوں کے تجربات بھی سامنے آ جائیں گے، اور پھر بہت سارے امور کہ شاید میں اکیلا انہیں استاد سے نہ بیان کر سکوں، کہ جب سب ہوں گے تو اپنے اپنی آراء مختلف لوگوں کا علم جمع ہوگا تو وہ انشاءاللہ ایک اچھی جامع چیز میرا خیال ہے کہ سب کے لیے ہوگی۔ تو ہمارے پاس اس میں کچھ تقریباً 6 کے لگ بھگ کلاسز ہوں گی، جن میں ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے دعوت کی تعریف، یعنی بطور علم الدعوہ فن دعوت کے اعتبار سے اس کی تعارف وغیرہ یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہم اس پہ دیکھ لیں گے کہ دعوت پہ انبیاء کی تاریخ کیا ہے، قرآن حکیم نے انبیاء کی دعوت کی تاریخ کو کس طرح سے بیان کیا، انبیاء کرام کی دعوت کے اسالیب کیا کیا ہیں۔
مختصراً اس کو دیکھیں گے، اسی کے ذیل میں اسی میں ہم پھر اس پہ گفتگو کریں گے کہ مختلف اس میں ہمیں دعوت کے لیے کون کون سے مناہج اسالیب اختیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے بعد اگلے 3-4 لیکچر ہمارے جتنے بھی موقع مل گیا اس میں یہ کہہ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسالیب و مناہج کیا ہیں، اور آج کے دور میں ہم ان سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت کے مختلف اسالیب، ان کا تعارف آتا جائے گا، ساتھ یہ دیکھتے جائیں گے کہ آج کے دور میں اگر ہمیں کہیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ان اسالیب سے، ان مناہج سے کس طرح سے بہتر استفادہ کر سکتے ہیں، انہیں ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں۔ تو ابتدا آج ہم مختصر سا 10-15 منٹ علم الدعوہ کی تعریف پہ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں آگے ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ تعریف اور ضرورت۔ علم الدعوہ، یہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرکب اضافی ہے۔ علم اہل لغت کے ہاں جہالت کی ضد ہے، یعنی کسی چیز کا جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک۔ اہل لغت کے عموماً علم کے معنی 5 طرح سے کیے جاتے ہیں: جہالت کی ضد، معرفت شیء، کسی چیز کا یقین، ادراک حقیقت، اور ایصال الی حقیقت الشیء۔ ان 5 مختلف معنی میں علم کو استعمال کرتے ہیں۔ سب کا حاصل یہی ہے کہ جہالت کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو جاننا، پہچاننا۔ اور جب علم پہ اصطلاح میں جاتے ہیں تو اصطلاحی اس میں علم کی تعریف کے ایسے مسائل اور اصول کلیہ کا مجموعہ جو کسی خاص جہت سے جمع کیا گیا ہو، ترتیب دیے گئے ہوں۔ یعنی علم ایسے مسائل اور اصول کلیہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو مسائل، اصول ایک خاص جہت سے جمع کیے گئے ہوں، مرتب کیے گئے ہوں، تو اسے ایک علم کہا جاتا ہے، جیسے علم کلام، علم نحو، علم الدعوہ، علم العرض، علم کونیات وغیرہ سب۔ تو یہ بحیثیت فن کے، یعنی وہ اصول جو عموماً مرتب ہوں، کسی جہت کی خاص بنا پہ وہ مسائل، اصول باہم مربوط و منظم ہوں، تو وہ علم ہے۔ جہاں پہ اس طرح کا نہیں ہوتا تو اس پہ فن کا اطلاق عموماً نہیں کیا جاتا۔ اور دعویٰ کسی چیز کا پھیلانا، نشر و اشاعت، تبلیغ، لغوی معنی میں بلانا، طلب کرنا، کسی کام پہ ابھارنا وغیرہ، اس طرح کے ان میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں جب ہم دعوت کو خاص کریں گے تو اصطلاح میں پھر یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور جو الفاظ انسان بولتے ہیں ان میں شاید یہ سب سے بہتر لفظ یا سب سے بہترین الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ تو یہ اللہ کی طرف دعوت یا دین اسلام کی نشر و اشاعت، اس میں یہ ایک بہترین لفظ ہے۔ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے مختلف اہل علم نے جو اس کی تعریف کی، کہتے ہیں کہ حث الناس علی الخیر والہدی، لوگوں کو اچھائی اور ہدایت کی طرف ترغیب دینا، نیک کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خوشی و کامیابی حاصل کر سکیں۔ لوگوں کو اچھائی اور ہدایت کی طرف ترغیب دینا، نیک کاموں کا حکم، برے کاموں سے روکنا، تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خوشی حاصل کر سکیں۔ ایک بڑے عالم ہیں دکتور ابو الفتح البیانونی، انہوں نے علم الدعوہ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغ الاسلام للناس و تعلیمہ ایاہم و تطبیقہ فی واقع الحیات۔ دکتور بیانونی نے اپنی اس تعریف میں
علم الدعوہ کے بارے میں کہا کہ تبلیغ الاسلامی، لوگوں کو اسلام کی، تبلیغ الاسلام للناس، لوگوں کے لیے اسلام کی تبلیغ، و تعلیمہ ایاہم، اس کی انہیں تعلیم، و تطبیقہ فی واقع الحیات، عملی زندگی میں اس کی تنفیذ و تطبیق۔ تو گویا کہ دکتور بیانونی کے مطابق اس میں 3 مراحل آ جاتے ہیں: تبلیغ، عملی تعلیم اور تنفیذ و تطبیق۔ تبلیغ، عملی تعلیم، تنفیذ و تطبیق۔ تو اس طرح سے دعوت پہ یہ ایک پوری تحریک بن جاتی ہے۔ اس کے ہم یہ 3 مراحل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو انہوں نے تعریف کی ہے، یہ تعریف دوسرے لفظوں میں 3 مراحل ہیں دعوت کے۔ اسی بنیاد پہ شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور عالم ہیں ڈاکٹر رؤف شلبی، انہوں نے اس کو دعوت کو کہا حرکت احیاء للنظام الالہی۔ دعوت اصل میں نظام الہی کے احیاء کی ایک تحریک ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نظام الہی نازل ہوا، اس کے احیاء کی تحریک، جد و جہد، اس کا نام انہوں نے دعوت رکھا کہ اس کا نام علم الدعوہ ہے، یہ دعوت ہے۔ اب یہ تو اس کی دعوت کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں علم الدعوہ، تو علم الدعوہ چونکہ اب یہ بطور فن کے آ گیا، تو پھر بحیثیت فن کے اس کی جو فنی تعریف ہے، اس میں ہم وہ کہیں گے کہ علم الدعوہ سے مراد ایسا علم ہے جس کے ذریعے ان قواعد و ضوابط کو جانا جا سکے جن سے دعوت اور تبلیغ اسلام کا کام آسان ہو جائے، اسے یعنی علم الدعوہ ایسے فن کو کہا جائے گا۔ اسی اس میں ڈاکٹر بیانونی نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا مجموعۃ القواعد والاصول، یعنی ان قواعد اور اصول کا مجموعہ جن کے ذریعے تبلیغ الاسلام للناس، لوگوں تک تبلیغ کے لیے کا ذریعہ معلوم ہو، اس کی تعلیم کا اور اس کی عملی تطبیق کا، یعنی یہ تینوں مراحل جس مجموعہ قواعد میں آ سکیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ علم الدعوہ بطور فن کے علم الدعوہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعریف میں یہی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ علم الدعوہ یہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ایک ایسے اصول و ضوابط سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، علم الدعوہ الی الاسلام هو العلم الذي طرف، وہ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے پہچانے جائیں وہ مناہج، وہ طرق، وہ وسائل، وہ آداب جن کے ذریعے دین اسلام کے عقائد و عمل کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، یا جو اسلام کے عقائد وہ عمل کی دعوت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں دکتور میدانی کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، علم الدعوہ ہے یا فن دعویٰ ہے۔ اس کے لیے دیگر نام بھی استعمال ہوتے ہیں، اصول الدعوہ، مناہج الدعوہ، علم الارشاد وغیرہ، یہ نام سارے علم الدعوہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دی علم الدعوہ کی تعریف، علم، دعویٰ اور پھر علم الدعوہ، تو ان تینوں کی تعریف مختصراً پیش کر دی محض یاد دہانی کے لیے۔ تو اس میں سے اگر کسی حوالے سے کوئی بات کسی صاحب کے ذہن میں ہو تو وہ فرمائے، نہیں تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ضرورت دعوت پہ مختصراً 2-4-5 منٹ بات کر لیں گے۔ جی، آپ حضرات میں سے یہ جو مختصر سی میں نے گفتگو کی، اس کے حوالے سے اگر اس میں کوئی صاحب کوئی اضافہ کرنا چاہے
یا کسی بات کی مزید وضاحت کرنا مطلوب ہو تو وہ فرما دیں، یا کہیں کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اس کی بھی اصلاح کیجیے۔ جناب اجمل شہابی صاحب، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس میں کچھ اضافہ فرمائیں نا، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں۔ تو کچھ دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اس چلیں میں اضافہ کر لیں گے، کیونکہ آج کل وہ جی ریاض کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں دقت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہے ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اور کوئی صاحب، یعنی یہاں پہ اضافے سے مراد یہ ہے کہ وقتی اگر فوراً کوئی چیز کسی کے ذہن میں آ رہی ہو، ظاہر کہ میں نے بھی تو بس ابھی چلتے چلتے چیزوں کو دیکھا اور پیش کرنے لگ گیا، تو فوراً کسی کے ذہن میں کوئی بات ایسی آ رہی ہو جو قابل اصلاح یا مزید توضیح کی ضرورت ہو تو وہ ثاقب شہزاد صاحب۔ اس میں ایک تجویز اور بھی ہے، اصول دعوت، ڈاکٹر عبد الکریم زیدان کا لکھا ہوا عالمی کتاب ہے، دعوت جی کے جی اصول، اس میں کچھ تعریفیں اور بھی ہیں، اسلام اور ایمان کی تعریفیں ہیں۔ تو دعوت تبلیغ کی بھی اکثر اس میں تو ہے، لیکن اس میں زیادہ تر اصول یہ ہے کہ ہمیں تعریفات اسلام کو بھی بہت آسانی سے جس کاتب کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ والدین ہیں، کچھ اطفال ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ تجار حضرات ہیں، تو اس میں جی جی اگر اسلام کے تعریفات اور اسلام کی نالج نہ ہو تو اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ اس پر تبلیغ کا اثر بہت کم ہو جاتا، بہت کم پڑتی ہے۔ تو اس کا وہ خاص کتاب میرے ذہن میں ہے کہ وہ دکتر عبد الکریم زیدان اصول دعوت۔ زیدان، جی 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 ہاں، وہ کتاب میرے پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اسالیب دعوت اور تذکیر کا فرق پڑھتے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے ساتھ استفادہ کروں کہ اور تذکیر اور کیونکہ دعوت۔ ہمارے 1988-87 میں ہمارے دور کے دعوت و ارشاد کا وہ معہد الخالد بن ولید سے فراغت ہوئی تھی، تو اس میں عالم حاضر اسلام کا کیا نقشہ ہے، اور اس کی جی بینش اسلامی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی حل کیسے ہوئی، دعوت و تبلیغ اور یکسوئی کو چھوڑ کر زوال کس طرف آئی، اور زوال کے ساتھ ساتھ زوال کے وہ ممنوعات کیا چیز ہو سکتی ہیں کہ اپنے منہج پر آ سکیں۔ تو یہ دو تین چیزیں میرے ذہن میں ابھی گزر رہی تھیں تو شیئر کی۔ چلیں، یہ بہت اچھا آپ نے توجہ دلائی۔ انشاءاللہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جو ہم 3-4 قسم کے اس پہ گفتگو کریں گے، تعریف، پھر اسالیب دعوت، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناہج و اسالیب دعوت، تو اس کے ذیل میں دور جدید میں دعوت دین کے تقاضے۔ تو یہ جو دور جدید میں دعوت دین کے تقاضے ہیں، آپ کی توجہ دلانے سے جی اب میں اس میں انشاءاللہ یہ کروں گا کہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ عالم اسلام کی صورتحال کیا ہے، اور ہمیں وہاں پہ کس کس طرح کے مشکلات کا سامنا ہے، یا ہم اس میں کس طرح کام کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس میں پھر اس کو لے کے آ جائیں۔ اور اگر آپ اس موقع پہ ہمیں کچھ وقت دیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ساتھ ساتھ اس میں رہنمائی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب، اس کا جی بیعت جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، اور ہمارے بھی ان کے ساتھ الحمدللہ رابطہ
बैत के रबत हमने उस किया है। جی तो दावत के मैदान में हमारे 100 हाज़िर तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस उम्मत को यही तरीके से उसको घरेलू माहौल से इसको यकसुई के साथ दिन को समझने की कोशिश हम कर लें इंशाल्लाह। انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، علم الدعوہ کی ضرورت کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے احباب کیا کہتے ہیں جی؟ بلکہ یہ دو چار باتیں میں توجہ دلانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ حضرات اس پہ کہہ دیجیے کچھ نہ کچھ۔ دیکھیں، اللہ نے انسانوں کو بقیہ مخلوقات پہ ایک فضیلت عطا کی۔ زمین میں اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا ہے، اپنے امینوں کا، اپنے اسرار کا امین بنایا ہے اللہ نے انسان کو۔ انسان کی فضیلت کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو باقی انسانوں پہ، باقی مخلوقات ساری کے اوپر فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو مخلوقات ہم نے بنائی ان پہ ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت جو انسان کو دی تو اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک، تو ساری کائنات میں جو کچھ ہے، وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر، تو یہ ساری چیزوں کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا گیا، اور انسان کو یہ شرف و فضیلت بھی حاصل ہے کہ جس امانت کو اٹھانے سے تمام مخلوقات نے انکار کیا، اسے اٹھانے کا شرف انسان کو ملا۔ اچھا، پھر انسان کے جو پیدا کرنے کا مقصد ہے اس پہ اگر ہم غور کریں تو وہ بھی کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں کو، انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم ان سے، انسانوں سے رزق نہیں چاہ رہے، بلکہ وہ تو ہم انہیں دیں گے۔ تو انسانوں سے ہم عبادت چاہتے ہیں۔ ایک طرف انسان سے عبادت کا تقاضا ہے، عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ اچھا، دوسری طرف انسانوں کو یہ بھی کہا کہ خاندانی تعلقات اور پھر تمام انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں انہیں مضبوط بنایا جائے، ایک اچھا معاشرہ قائم کیا جائے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری میں لگا دیا گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں دینے کے ساتھ ساتھ انسان کے کو کچھ کیا کہتے ہیں خواہشات بھی دے دی گئیں کہ ان خواہشات کو شریعت کے تابع رکھیں۔ اب جہاں انسان میں مقصد یعنی ایک طرف اللہ کا نائب ہے، پھر اس کی زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے، اس کے اگر ساتھ اس نے اپنے خاندان آواز کو، کٹ رہی ہے۔ جی آواز کٹ رہی ہے، اچھا اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، پھر اس کے ساتھ انسانوں کی زندگی کا مقصد عبادت الہی قرار دے دیا گیا۔ پھر انسانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ باہم آپس کے خاندانی تعلقات اور پھر تمام انسانوں کے تعلقات مضبوط اور اچھے ہوں، ایک اچھے معاشرے کو قائم کریں، سارے انسان باہم ان کے مضبوط روابط ہوں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، قرآن مجید انسان کو یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف انسان اور شیطان کے درمیان ایک ابدی جنگ بھی ہے۔ انسان کو سارے امتیازات دیے، لیکن ان امتیازات کے ساتھ انسان کی شیطان کے ساتھ ایک ابدی مستقل جنگ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر نفس انسانی، ایک انسان شیطان کے ساتھ بھی جنگ ہے اور پھر اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے۔
کہ نفس انسانی بھی متعدد خواہشات کا مجموعہ ہے، اور انسان بھٹکتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ ایسے میں انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس کو دین کی طرف بلایا جائے۔ یہ جو اس کے مقاصد ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے اور ایک اچھا عدل والا، انصاف والا معاشرہ قائم کرے، ان مقاصد کی اسے یاد دہانی کروائی جائے۔ یہ انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ گو کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو عقل بھی دی گئی ہے، مگر یہ عقل ناقص ہے۔ اس عقل میں پھر لوگوں کی عقلیں برابر نہیں ہیں، ان میں تفاوت ہے۔ پھر بہت سارے امور ایسے ہیں اس کائنات کے جنہیں انسان محض عقل سے نہیں سمجھ سکتا، یعنی ماورائے طبیعت جو امور ہیں انہیں تو آدمی عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس بنیاد پہ ابتدا سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ رہا کہ انبیاء و مرسلین اور بعد میں ان کے ورثاء دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام کرتے رہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی تذکیر کا کام کرتے رہے۔ یعنی جو بطور خاص مسلمانوں کو فضیلت دی گئی، وہ فضیلت یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اب یہ بہترین امت ہونے کو، جو امت کو بہترین کہا، تو اس کے لیے دو وصف بیان کیے، ایک امر بالمعروف اور دوسرا ایمان باللہ۔ یعنی اگر امر بالمعروف اور ایمان باللہ یہ اس امت میں درست ہے تو پھر یہ انسانیت کے لیے خیر ہے، پھر اس امت سے انسانوں کو علمی، عملی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی خیر و بلائی ملے گی، دو شرائط کے ساتھ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور دوسری شرط اللہ پر کامل ایمان۔ ان دو وصف کے ساتھ امت ہاں مسلمہ کو کروا دیں۔ خیر امت وہ میں نے آپ کو قرار دیا اکثر گیا۔ بھیجی تھی اس پہ، واٹس ایپ پہ، وہی ہے وہ اپڈیٹڈ۔ ہاں جی اچھا، تو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو؟ جی 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 آ جی رہی ہے میری آ رہی ہے آواز، آپ آپ آ رہے ہیں؟ جی حضرت شاید آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے جی حضرت؟ اچھا اچھا، بس میں نے سمجھا شاید وہ، میں نے ابھی میسج دیکھا آواز کٹ گئی تھی۔ اچھا اچھا نہیں، اچھا وہ پہلے کا ہے، صحیح آ رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دعوت کی ضرورت تو انسانوں کو، کیونکہ عقل سے نہیں پہنچ سکتے اپنے مقاصد پہ، عقل کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، پھر عقل ناقص ہے، پھر سارے انسانوں کی عقل برابر نہیں ہے، تو ایسے میں ضرورت ہے کہ انسانی عقل کی رہنمائی کی جائے۔ پھر دوسری طرف سے شیطان بھی انسان کے ساتھ مسلسل ہے، تو شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ دعوت کا کام کیا جائے۔ وہ غیر مسلموں کے لیے کیا ہے کہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اور مسلمانوں کے لیے تذکیر ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا، تو اس کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں، ایک وصف ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور دوسرا وصف ہے اللہ پر کامل ایمان، کہ جب یہ دو وصف پائے جائیں گے تو یہ امت انسانوں کے لیے بہترین امت ہے۔ اس امت سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، ہر طرح کا فائدہ انسانوں کو اس امت سے پہنچے گا، جب امت ان دو کاموں یعنی ان دو صفات سے متصف رہے گی۔ تو یہ ضرورت ہے کہ دعوت انسانوں کو دی جائے، اور انسانوں کے لیے دعوت کو یعنی عام کیا جائے، انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اس پہ ہم قرآن حکیم کو اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے جو
علوم خمسہ بیان کیے ہیں۔ علوم خمسہ میں ایک طرف علم الجدل مخاصمہ، اور علم الاحکام، پھر تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ علم الاحکام ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، جبکہ باقی سب کے اندر وہ دعوت ہی ہے۔ علم الجدل میں بھی دعوت ہے، علم الاحکام علم تذکیر بآلاء اللہ میں بھی دعوت ہے، تذکیر بایام اللہ میں بھی دعوت ہے، اور تذکیر بالموت وما بعد الموت میں بھی دعوت ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کا بڑا حصہ دعوت پہ ہے، اور احکام معمولی سا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، تو یہ دعوت کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، یہ میسج آیا کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، تو ٹھیک ہے، جو حضرات نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور باقی حضرات اس میں جو کچھ مزید کہنا چاہیں تو فرمائیے۔ مختصر سا میں نے ضرورت دعوت پہ عرض کر دیا، مزید اس میں اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے، کوئی وضاحت کرنا چاہے تو وہ فرمائیں۔ جی ضرور۔ اچھا چلیں، آج تو ظاہر کی چیزیں بھی بالکل ایسی ابتدائی اور تعارفی سی تھیں، تو اس پہ ہم نے چلے الحمدللہ کہ نشست ہو گئی۔ آئندہ اگلے ہفتے جو امور ڈسکس ہوں گے، میں کوشش یہ کروں گا کہ ان میں سے جو کچھ پڑھوں موقع بہ موقع گروپ میں بھیج دیا کروں، تاکہ آپ حضرات بھی آنے سے پہلے اسے دیکھیں، اور پھر ہم آپس میں کچھ اچھا مکالمہ کر سکیں۔ یعنی پڑھانا تو اس سطح پہ نہیں ہے نا، اس سطح پہ تو اصل ہے مکالمہ، تو جہاں جہاں آپ حضرات بیچ میں اپنے نکات علمیہ سے اضافہ کرتے جائیں گے تو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، گروپ میں موجود سارے لوگوں کو موقع ملے گا۔ تو میں انشاءاللہ پوچھوں گا اسامہ قاسم صاحب سے، اگر اس کی گنجائش و اجازت ہو کہ گروپ میں اگلے ہفتے جو کچھ پڑھنا ہے وہ موقع بہ موقع اس سے متعلقہ چیزیں شیئر کر سکوں، تو پھر میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کوئی ایک دو باتیں روز شیئر کر دیا کروں گا۔ اب میری طرف سے سارے آزاد فری ہیں، آپ میں سے کسی نے کچھ بھی کہنا ہو یا کوئی بھی تو بتا سکتا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی حضرت، اتنے حضرات کی جو علم الدعوہ کی تعریف آئی ہے، اس جی جی، میں ماہرین کی طرف سے جامع معنی کوئی ایک تعریف بھی ہے، یا اسی طریقے سے مطلب مخفی ہی ہے یہ؟ یہ سب کا حاصل تو ایک ہی ہے نا، یعنی علم الدعوہ کی جو یہ دوسرے نمبر پہ تعریف ہے، میرے نزدیک یہ بڑی اچھی ہے کہ ایسے قواعد جی وہ اصول کا مجموعہ جن کے ذریعے تبلیغ اسلام، اس کی تعلیم اور تطبیق تک پہنچا جا سکے، اس کا حصول ممکن ہو، وہ علم الدعوہ ہے۔ یعنی گویا کہ علم الدعوہ ایک تحریک ہے پوری، دکتور بیانونی کے جی سے جو میں نے علم الدعوہ یعنی دعویٰ اور پھر علم الدعوہ، علم الدعوہ کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، میرے جی خیال میں یہ زیادہ بہتر اور جامع تعریف جی ہے۔ اور جو بالکل جامع شروع میں معنی، شیئر کیا وہ بھی جی وہ ہے بہتر، حث الناس علی الخیر والہدی۔ جی تو میرے خیال میں یہ زیادہ جامع ہے، باقی اس میں دیکھیں تو سبھی جی بہت بہتر، حاصل تو ایک ہی ہے سب کا۔ جی بہت بہتر، جزاک اللہ، بہت بہتر۔
میں ابھی مغرب کے بعد ہی پہنچا. میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا علی میاں نے کوئی تعریف کی، ان کی 2 3 کتابوں میں نے دیکھا تو مجھے مل نہ سکی. کل پرسوں پھر کوشش کروں گا کہ انہوں نے اگر اس پہ کچھ لکھا ہے تو وہ ڈھونڈ کے شیئر کروں کہ انہوں نے دعوت کی تعریف کیا کی ہے، اس کے لیے مبادیات دعوت میں انہوں نے کیا لکھا. انشاءاللہ. حکیم السلام الاسلام علیکم حضرت استاد. قاری طیب صاحب کا رسالہ ہے دینی دعوت کے قرآنی اصول، کیا وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ وہاں کوئی تعریف ہے؟ جی میں نے اس کو کچھ ایسا پہلے دیکھا تھا، کوئی شاید یہ جب ہم شروع کا تھے گزشتہ سال، تو گزشتہ سال وہ میں نے جی گوجرانوالا سے آتے ہوئے راستے میں گاڑی میں کچھ دیر پڑا تھا. اس کی کچھ کچھ چیزیں ذہن میں ہیں. گاڑی میں پڑا ہوا ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ کیا کہہ وہاں سکے بھی کہ کوئی میں نے گاڑی تعریف میں پڑا تھا. مستقل نہیں، اس میں جیسے کوئی مجھے مستقل یاد پڑ رہا تعریف ہے، دی گئی ہے؟ نہیں مجھے جو یاد پڑ رہا ہے اس میں تعریف اس طرح سے بطور فن کے تعریف نہیں ہے. جی بہتر، جزاک اللہ. لیکن ابھی میں دیکھوں گا کئی کتابوں میں پڑھا ہوا تو دوبارہ اس کو ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. وقت ہوا تو دعوی علم الدعوی پہ بحثیت فن کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ کتابوں پہ ایک تعارفی نشست بھی رکھ لیں گے، اور کچھ کتابیں میں گروپ میں بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم استاد صاحب. جناب. جی استاد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ہم لوگوں میں رجحان دیکھ رہے ہیں، تو اب جیسے پہلے تو یہ تھا کہ صرف باطل فرقوں کے ساتھ جو ہے نا وہ عام طور پہ مکالمے کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو صحیح پیغام پہنچانے کی ضرورت ہوتی تھی. مگر اب ایک کیٹیگری یہ ان لوگوں کی بھی آ گئی ہے جو الحاد کی طرف مائل ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری بھی آ گئی ہے کہ مسلمان جو کہ عملی طور پہ اسلام سے دور ہیں، یا بہت حد تک جو ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ دور ہو گئے ہیں. اور اب تو کچھ لوگ اپنے آپ کو برملا یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکس مسلمز ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اب اسلام پہ نہیں ہے. خاص طور پہ جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا وہ ان کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں آتی. تو اب یہ جو ٹرینڈ آ گئے ہیں، ہمارا جو ہماری جو تراث ہے علم الدعوہ کی، تو اس میں اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. جی جو تذکیر ہے وہ انہی کے لیے ہے نا. تذکیر تو خود مسلمانوں کے اندر ہے نا. خود ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کا کام ہے وہ مسلمانوں ہی میں ہے، مسلمانوں ہی کو اسلام پہ لانے کے لیے. یعنی گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک چلتا پھرتا ادارہ تصوف ہے. پھر جو ہمارے یہاں تصوف کا ادارہ تھا وہ بھی اسی لیے تھا. تو ہماری تراث میں خود مسلمانوں کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے یہ تو دوسروں کی کو دعوت دینے سے تو پہلے بنیادی چیز یہ ہے. تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں مختلف ادوار اور مواقع کے اعتبار سے مختلف مناہج ملتے ہیں، جن سے ہمیں جن مناہج کو آج ہم بالکل اسی طرح تو اپنا نہیں سکتے، لیکن ان سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے موقع بہ موقع. جی آپ یہی بات کہنا چاہ رہے تھے یا کچھ اور سلمان صاحب؟ جزاکم اللہ استاد صاحب. میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. جیسے میرے تجربے میں آیا پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جیسے میرا آئی بی اے میں پڑھانے کا ایک تجربہ ہوا. کراچی میں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کافی معروف یہ یونیورسٹی ہے. تو اس میں ایک کورس انٹروڈیوس کرایا تھا. ایک ہمارے یہاں ٹیچر تھی سوشو اکنامک فلاسفی آف اسلام. تو جو دوسرے فیکلٹی ممبرز ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو وہ کافی جو ہے نا خائف ہوتے تھے کہ بھائی یہ بزنس اسٹڈیز اور اکنامکس اور میتھمیٹکس کے درمیان جو ہے نا یہ کیا سوشو اکنامک فلاسفی آف اسلام کا ایک کورس لے کے آ گئے. تو جی بہت سے اس میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو بہت
یعنی اگریسو طور پہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اگر عملی طور پہ تھوڑا سا اسلام سے دور ہیں تو خود اپنے اندر بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ کمی ہے، اور ان کو جی آسانی سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا تذکیر کی جا سکتی تھی. اب جو ہے نا وہ باقاعدہ یعنی اس پہ آ گئے ہیں وہ کہ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم غلط نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ غلط ہیں. تو اس میں ایک میں آپ کو مختصراً ایک قصہ سناؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتد کو جو ہے وہ اس طرح سے سزا دینی چاہیے جس طرح کہ بتایا جاتا ہے، تو میں اس نے اس طرح کہا کہ میں جو ہے نا اب تسلیم کرتا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہوں، تو اب آپ مجھے وہ سزا دیجیے. یعنی وہ اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ مطلب جیسے مذاق اڑانے کے انداز میں یا اس طرح پھپتی کسنا اس طرح بھی جو ہے نا وہ بات کہتے تھے. تو میرے ایک دوست تھے، انہوں نے دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہوا بھی ہے. تو جی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اس طرح آتا ہے کہ اس طرح استہزاء کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم یہ نصیحت کرتے رہیں کہ بہرحال اس کی وجہ سے ہم ظاہر حق کو تو نہیں چھوڑ سکتے. نہ حق کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے احباب کو چھوڑ سکتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہیں نا. ہم حق کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنے احباب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اگر ان لوگوں کو ہم چھوڑیں گے تو وہ بالکل ہی دور اور دوسری طرف چلے جائیں گے. اس لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم حق پہ قائم رہتے ہوئے دیکھیں کہ ان کو کس طرح حق کی طرف لا سکتے ہیں. مولانا سندھی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں خلافت راشدہ کے نظام کا ڈھانچہ تو قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی روح سے ایک قرآنی نظام قائم کیا جا سکتا ہے. تو گو کہ آج لوگوں میں جو بہت ساری تبدیلیاں سوسائٹی میں معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ہم رہنمائی سابقہ ادوار سے لے سکتے ہیں کہ اس دور میں انہوں نے اپنے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا اور کس طرح انہیں واپسی اسلام پہ انہوں نے قائم رکھا، اسلام کی طرف انہیں بلایا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم آپ سے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کے تجربات سے کچھ چیزیں دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. بس میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کلاس کو ہم اسی طرح سے رکھیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے تجربے اور اپنی فیلڈ میں جو جو چیزیں پیش آتی ہیں ان پہ عموماً ڈسکس کریں. اب آپ نے یہ جو آج ہمیں ایک واقعہ اپنا بتایا، یہ بہت اہم اور بڑا مفید ہے کئی حوالوں سے ہمیں سوسائٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو کہ ہمیں کن کن چیزوں سے حساس رہنا پڑتا ہے اور لوگ کیسے کیسے سوال کر سکتے ہیں. اچھا جی، ٹائم نماز کا ہوا چاہتا ہے، میں بھی پھر اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے بدھ کو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم